اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے ایمان والو، احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے کو اس شخص کی طرح ضائع نہ کر لو جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ اس کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر زور کی بارش ہو اور اسے بالکل صاف کر دے، ان کو اپنی کمائی میں سے بھی کچھ ہاتھ نہ لگے گا، اور اللہ کفر پر بزد رہنے والوں کو ہدایت سے سرفراز نہیں کرتے۔ تشريح، یعنی جیسے پتھر پر بارش ہو تو اس سے غلہ حاصل نہیں ہو سکتا، اسی طرح اگر اخلاص کے بغیر صدقہ کیا جائے تو اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ۔ اور جو لوگ اپنا مال اللہ کی خوشنودی کے لیے اور دلوں کی آمادگی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کی ہے جو بلندی پر ہو، زور کی بارش ہو تو 2 گنا پھل آ جائے۔ تشریح، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے تثبیتاً کے معنی تصدیق و یقین اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے نیت کے نقل کیے گئے ہیں، اسی لیے اس کا ترجمہ آمادگی سے کیا گیا ہے کہ دلوں کی آمادگی ہی کا نام یقین اور اخلاص نیت ہے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اگر زور کی بارش نہ ہو تو فوار بھی کافی ہو جائے اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ تشریح، یعنی اخلاص کے ساتھ زیادہ مال خرچ کیا جائے یا کم، بہرحال اس پر اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہوگی کہ اس کے پاس کھجور اور انگوروں کے باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہو، اس میں ہر طرح کے پھل ہو اور اس کا بڑھاپا آ جائے، ناتوا بچوں کا ساتھ ہو کہ باغ کو آگ کا شعلہ آ لگے اور باغ جل کر رہ جائے؟ اللہ اسی طرح کھول کھول کر تمہارے لیے احکام بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر سے کام لو۔ تشریح، جو شخص خرچ کرتا ہے لیکن بغیر اخلاص کے، اس نے اپنے اسی عمل پر بھروسہ کر رکھا ہے، لیکن جب قیامت میں نامہ اعمال کھلے گا تو معلوم ہوگا کہ احسان جتانے، ایذا پہنچانے اور اخلاص کی بجائے ریا و نمائش کی وجہ سے اس کا یہ عمل مقبول نہیں۔ اس وقت اس کی مثال ایسے کم نصیب باغباں کی ہوگی جس نے اپنے سر سبز و شاداب اور پھلوں سے لدے ہوئے باغات پر بھروسہ کر رکھا تھا، لیکن عین اس وقت جب بوڑھا ہو چکا ہے، خود محنت کی طاقت نہیں اور بچے بھی اس لائق نہیں کہ اجڑے ہوئے باغ کو دوبارہ آباد کر سکے، پورا باغ جل کر خاک استر ہو جائے۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمزوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ اے ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا ہے اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے ان میں سے بہتر حصہ خرچ کرو، اور تم خرچ کرتے ہوئے مال میں سے ایسی خراب چیز دینے کا ارادہ نہ کرو کہ تم خود اس کو قبول کرنے کو تیار نہ ہو، سوائے اس کے کہ چشم پوشی سے کام لو، اور جان لو کہ اللہ تمہارے خرچ کرنے سے بے نیاز اور خوبیوں والے ہے۔ تشريح۔ طیب کے معنی عمدہ کے ہے۔ ظاہری عمدگی یہ ہے کہ چیز اچھی ہو، خراب نہ ہو۔ معنوی عمدگی یہ ہے کہ حلال ہو اور مشتبہ نہ ہو۔ مفسرین نے یہاں طیب سے حلال مراد لیا ہے کہ ایسا ہی مال صدقہ کیا جائے جو حلال ہو۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مال حلال ہی قبول فرماتے ہیں۔ اسی لیے علماء کی رائے ہے کہ اگر کسی کے پاس کسی طرح حرام مال آ گیا تو اس کے مالک کو واپس کر دینا چاہیے۔ مالک کا پتہ نہ چلے تو غربا پر بلا نیت ثواب خرچ کر دے۔ رشوت، بینک انٹرسٹ وغیرہ کی رقوم کا یہی حکم ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے مادی اعتبار سے اچھا مال مراد ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت ہم جماعت انصار کے بارے میں نازل ہوئی۔ انصار کا معمول تھا کہ جب ان کے باغ میں کھجور کا پھل آتا تو ایک دو خوشے صفہ، وہ سائبان جو مسجد نبوی سے متصل طالبان علم اور مہمانوں وغیرہ کے لیے بنایا گیا تھا، میں چھپر سے لٹکا دیتے تاکہ اہل ضرورت کھائے۔ بعض لوگ جن کو خیرات کی رغبت نہ ہوتی وہ خراب کھجوریں یہاں لٹکا دیتے۔ اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس روایت سے اس دوسرے نقطۂ نظر کی تائید ہوتی ہے۔ قرآن کا لفظ طیب دونوں معنوں کو شامل ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تم کو محتاجی کا خوف دلاتا ہے اور بخل پر اکساتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتے ہیں، اور اللہ کشادگی والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ تشریح۔ فحشا کے معنی بے حیائی کے بھی ہے اور بخل کے بھی، اسی لیے عربی میں بخیل کو فاحش بھی کہتے ہیں۔ یہاں بخل ہی کا معنی زیادہ واضح ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اللہ جسے چاہتے ہیں دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں، اور جس کو دین کی سمجھ دے دی گئی اسے بڑی نعمت سے نواز دیا گیا، اور عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمین من انصار۔ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو یا نظر مانتے ہو اللہ اس سے واقف ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اگر تم صدقہ ظاہر کر کے دو تب بھی اچھی بات ہے، اور چھپا کر دو اور دو محتاجوں کو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ نیز اللہ اس کو تمہارے کچھ گناہوں کے لیے کفارہ بھی بنا دیں گے، اور اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ تشریح۔ اس آیت میں 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ اول یہ کہ اگر دکھاوا مقصود نہ ہو تو دکھا کر بھی صدقہ کرنے میں حرج نہیں۔ دوسری یہ کہ عام حالات میں چھپا کر دینے میں اجر زیادہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر سائل خود اپنے سوال کو نہ چھپائے اور علانیہ دینے میں دوسروں کو ترغیب دینا مقصود ہو تو دکھا کر دینا بہتر ہے۔ اسی طرح بیت المال کو ادا کرے
تو علانیہ دینے میں حرج نہیں، نفل صدقہ ہو یا صدقہ واجبہ ہو، لیکن افراد و اشخاص کو دے رہا ہو تو چھپا کر دینا چاہیے۔ تیسرے، صدقہ بعض گناہوں کے لیے کفارے کا کام کرتے ہیں۔ یہ تو مختلف نیکیاں گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہے، لیکن صدقے میں کفارہ ہونے کی خاص صلاحیت ہے۔ اسی لیے روزہ، قسم، قتل اور زہار وغیرہ کے کفارات میں غلام آزاد کرنا اور محتاجوں کو کھانا کھلانا شامل ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ ان کو راہ ہدایت پر لانا آپ کی ذمہ داری نہیں، لیکن اللہ ہی جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ اپنے ہی لیے خرچ کرو گے، نیز اللہ کی خوشنودی ہی کے لیے خرچ کیا کرو۔ تم جو بھی خرچ کرتے ہو تم کو پورا پورا مل جائے گا اور تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تشريح، یعنی اس کا بھرپور اجر ملے گا۔ انصار میں سے کچھ لوگ اپنے مشرک رشتہ داروں کی مدد سے گریز کرتے تھے تاکہ یہ ان کے ایمان لانے کا باعث ہو جائے۔ اس پر تنبیہ کی گئی کہ ہدایت تمہارے ہاتھ میں نہیں، تم جو بھی خرچ کرو گے خواہ مشرکین پر خرچ کرو، اگر مقصد اللہ کی خوشنودی ہے تو ضرور اس کا اجر ملے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے رہنا چاہیے، اس سے آخرت میں اجر و ثواب تو ہوگا ہی، دنیا میں بھی تالیف قلب ہوگی، اور ممکن ہے ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق ہو جائے، یا کم سے کم اسلام کے بارے میں ان کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو جائے۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ اصل حق ان ضرورت مندوں کا ہے جو اللہ کے راستے میں گھرے ہوئے ہیں، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے۔ دستے سوال نہ پھیلانے کی وجہ سے ناواقف لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں، تم ان کو ان کے چہرے سے پہچان سکتے ہو۔ تم جو بھی مال خرچ کرو گے اللہ اس سے واقف ہے۔ تشریح، اس سے معلوم ہوا کہ صدقے کا بہترین مصرف وہ لوگ ہیں جو دین اور علم دین کی خدمت میں مشغول ہو، جیسے علماء، طلباء اور دعوت دین کا کام کرنے والے۔ دوسرے، کھلے عام مانگنے والوں کے مقابلے ایسے لوگوں کو دینا بہتر ہے جن میں خودداری ہو اور وہ سوال کرنے سے بچتے ہو۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مال دن و رات چھپا کر بھی اور علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر محفوظ ہے، نہ ان پر خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگے۔ تشریح، بعض روایات سے معلوم ہوتا کہ یہ آیت حضرت علی، حضرت عثمان یا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تاہم قرآن کا حکم عام ہے، کسی شخص یا چند اشخاص کے ساتھ مخصوص نہیں، کسی شخص یا چند اشخاص کے ساتھ مخصوص نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔